نہیں پتا کہ آپ کو کتنی بات میری سنائی تھی کیونکہ یہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ جو ہے وہ بیسیکلی چیزوں کو دیکھنے کا ایک پرسپیکٹیو ہے صرف، لیکن یہ کہ چونکہ سوشل سٹرکچر اور پولیٹیکل سٹرکچر اور کلچرل سٹرکچر وغیرہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ریلیٹیوٹی کے ساتھ فنکشنل ہوتے ہیں، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ کو ایکسیپٹ کرنا۔ اور بلکہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کی تو حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ اسے نان کنٹیسٹیبل سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہ ہسٹوریسزم کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم وغیرہ کو اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے، نہ پیچھے جو گریکو رومن تھاٹ ہے اس میں پارمنائڈیز کو یا ہیریکلائٹس کو اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے۔ تو وہ فلسفے کو دیکھتے ہی ڈائلیکٹیکل کانٹیکسٹ میں ہیں، اور چونکہ یہ آئیڈیا ری انفورس بھی ہو رہا ہے بہت ساری جو ہے سوشیو پولیٹیکل کنڈیشننگ سے، اس وجہ سے جو ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ کے کیچز کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ جو ہے وہ چیز کس طریقے سے ایک کانٹینیوس پروسیس کو اسیوم کرتی ہے کہ ایک خاص قسم کی موومنٹ ہے آئیڈیاز کی گروتھ میں، اور وہ ہمیشہ انفیریئر سے سپیریئر کی طرف ہی موو کرتے ہیں، اور چیزیں اور خیال اور افکار اور آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ اپنی کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے ان کو ڈس اون کرنا جو ہے وہ ایک نیچرل ہسٹوریکل پروسیس ہے۔ اور یہ آئیڈیا پوسٹ کلونیل سوسائٹیز کے لیے بہت ہی یعنی کہ ریلیونٹ سمجھا گیا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو پاسٹ ہے یا ہمارا جو ماضی ہے اس سے دامن چھڑائے بغیر جو ہے ترقی کے امکانات ممکن نہیں ہیں۔ اور اگر آپ انفارچونیٹلی دیکھیں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہی کہا ہے، اور کہ ماضی سے اپنا تعلق جو ہے وہ جب تک کہ ہم اس طرح ری وزٹ نہ کریں کہ ان میں جو کانٹرڈکشن ہے ان کو ایکسکلوڈ کرتے چلے جائیں، اور جب تک کہ ان کو ایکسکلوڈ نہیں کریں گے ان کانٹرڈکشن کو، اس وقت تک ترقی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ صحیح؟ تو پوری پروگریسو موومنٹ جو ہے، چاہے وہ پوئٹری کے اندر ہو، چاہے وہ لٹریچر کے اندر ہو، یہ سب یہ میں نے لاسٹ کلاس میں یہ ساری باتیں میں نے ڈسکس کر لی تھی۔ آج میں کچھ اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی موجود ہے اور پچھلی کلاس کا جو جس نے لی ہو، اگر وہ تین چار اسٹیٹمنٹس میں یا تین چار میجر پوائنٹس جو ڈائلیکٹیکل اپروچ کے میں نے ڈسکس کیے تھے اور ابھی تک اس کو یاد ہیں تو وہ شیئر کر لیں۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، چیٹ میں نہیں بلکہ اس کو کمیونیکیٹ کرے۔ مجھے لگ رہا ہے بچے بھول گئے۔ ہاں، آپ میں سے کوئی بتا سکے گا ڈائلیکٹیکل اپروچ کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا ڈسکس کیا تھا؟
जी, कोई भी, कोई भी। जी, अब्बास, आप बात करें, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि वो अस्सलाम चीज। वालेकुम। हाँ वालेकुम जी। सलाम। शेख। मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों की जो है वो, डाल। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि आपकी, हमास नाम है ना आपका, जी जी। तो हो गई निगोशिएशन, हो गई, पीस प्लान मंजूर कर या नहीं? हाँ, हमने कहा इसी में ही हिकमत होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। पता है, देखिए मैं इस तरह फॉलो नहीं कर रहा हूँ उसे। अच्छा अच्छा। शेख, तो जो डायलैक्टिकल अप्रोच है उसके जो बुनियादी आंसर ये है कि दो, एक पहले जब आइडिया दरियाफ्त होता है, कोई भी आइडिया प्रपोज होता है, तो फिर उसका एक काउंटर आइडिया भी प्रपोज होता है, और एक्चुअली में फिर उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट निकलता है, तो उसके रिजल्ट में जो है वो एक फाइनल थीसिस निकलता है, जो एक नेचुरल फ्लो होता है। हर दफा दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज के दरमियान से फिर तीसरी चीज निकलती है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। और उसके जरिए जो है ना, ये आइडियाज इस तरह हिस्ट्री के थ्रू एंड थ्रू जो है ना वो निकलते जाते रहते हैं, जब तक कि ये एक फाइनल किसी फॉर्म की तरफ नहीं पहुंचता। तो ये एक बुनियादी आइडिया था डायलैक्टिकल अप्रोच का। और इसके कुछ जो मुझे याद है कि इसका एक वन ऑफ द क्रिटिसिज्म था कि ये कंसिडर नहीं करता हर एरिया को, मतलब यानी हर इलाके की डिफरेंट एलिमेंट्स और एवोल्यूशंस हैं। तो वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं किसी, या उन्होंने अगर कंट्रीब्यूट किया किसी एक आइडिया में, तो उसका जो रिजल्टेंट कॉन्फ्लिक्ट या वो उसके सामने आता है। और कई दफा ये होता है कि ये एक आइडिया नहीं एग्जिस्ट करते, मल्टीपल आइडियाज का मजमुआ बन के फिर इवेंचुअली एक आइडिया बनता है। तो वो चीज़ भी इसमें कंसिडर नहीं होती। तो इस तरह के कुछ थे। बाकी शेख, वो मैंने पूरा नहीं सुन सका आखिरी लगे, यानी जितना मुझे याद है वो इतना ही। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया जी। दानियाल, अब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मुझे जो याद है ना कि आपने इतना डिटेल में जो एक्चुअली व्हाट दिस डायलेक्टिकल अप्रोच इज, ये इतना आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट आपने शुरू में जो हमें बताया था कि व्हाट इज ट्रूथ फॉर समबडी। फॉर एग्जांपल, आपके जहन में आइडियाज होते हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है, और उनके दरमियान जो लिंक स्टेब्लिश होता है, यू नो दैट बिकम्स ट्रूथ फॉर यू। और फिर आपने जो है ये जो डायलेक्टिकल अप्रोच है, स्पेशली पाकिस्तान में जो कुछ यूट्यूबी फिलोसोफर्स हैं, इफ दे आर यूजिंग इट, उस पे आपने थोड़ा क्रिटिसिज्म किया था। मुझे जो याद है यहाँ अभी तक कि आपने उसकी डिटेल अप्रोच की डायनेमिक्स हमें नहीं बताई थी। थैंक यू। जी मुझे यही सत्तार, याद है सर। सत्तार। जी सत्तार, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वो वालेकुम। आपने इस जैसे वो कहा था कि आपने इससे क्रिटिसिज्म किया था इज्तिहाद के ऊपर जो है ना, तो हलाल को हराम, हराम को हलाल करना वो एक अलग बात है, पर इज्तिहाद के बारे में तकरीबन चारों मक्तब फिक्र का वो एक कंसेंसस है कि ये होना चाहिए, बल्कि ये अभी हो नहीं रहा, 2 सदियों से तो नहीं हो रहा, लेकिन बोला ये होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा पिछली मरतबा जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये मतलब ये कि मैंने आप लोगों को ये जो डिफरेंट अप्रोचेस बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, उसका जो बुनियादी मकसद ये है कि लोग फलसफा जब पढ़ने जाते हैं, तो फलसफा पढ़ने जाने के लिए उनके पास किस किस्म की अप्रोच वो इख्तियार कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इख्तियार कर सकते हैं, इशू बेस्ड अप्रोच इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो डायलेक्टिकल अप्रोच है वो, उसका वो बाय चॉइस नहीं करते, बल्कि वो स्ट्रक्चरली इंक्लाइंड है कि फ़लसफ़े को एक इर्तिक़ाई इजहार तसव्वुरात समझा जाए। इर्तिक़ाई इजहार तसव्वुरात, इसका मतलब ये है कि जब आप डायलेक्टिकल अप्रोच के साथ फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, तो आप
محض آئیڈیاز کو نہیں پڑھتے بلکہ آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک ارتقائی عمل سے دوچار ہے، اور اس آئیڈیاز کے جو ایوولوشن ہے ان ایوولوشن کے اندر اسیوم کیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر آئیڈیاز جو ہیں وہ اپنے ساتھ اپنی کانٹرڈکشن لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آئیڈیاز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کانٹرڈکشن واضح کر دیتے ہیں، لہٰذا ان آئیڈیاز کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہتا، اور جن آئیڈیاز کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہتا تو وہ ایک نئے سنتھسس کی طرف ڈھکیلتے ہیں انسانوں کو، اور انسانیت بحیثیت مجموعی ان نئے آئیڈیاز کو اڈاپٹ کرتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں سماجی سیاسی شعور جو ہے وہ آئیڈیاز کی سلاٹرنگ کے نتیجے میں گرو کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ انفیریئر سے سپیریئر کی طرف موو کرتا ہے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نیا بننے والا ادارہ، ہر نیا بننے والا کیریکولم، ہر نیا بننے والا سماجی نظام، ہر نیا بننے والا سیاسی نظام، ہر نیا بننے والا بیوروکریٹک نظام، ان کے بارے میں اسیوم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پچھلوں کی کانٹرڈکشنز کو ایلیمینیٹ کر کر زیادہ سنتھسائز ورژن ہے اور وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ یہ چونکہ جو زندگی کا جو بہاؤ ہے وہ ایسا ہی ہے، لہٰذا ڈائلیکٹیکل اپروچ کو قبول اور رد کرنے کے بہت سارے لوگوں کے پاس جواز نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسے انکلائنڈ ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح فلسفوں کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کوئی بات فلسفیانہ بات کسی سے کرتے ہیں یا کسی فلسفیانہ تصور کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تو وہ اسے ایک پرانے تصور اور نئے تصور کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ ایک پرانا آئیڈیا ہے، یہ ایک نیا آئیڈیا ہے۔ تو نیا آئیڈیا اس ڈائلیکٹیکل اپروچ کے پیچھے جو فاؤنڈیشنز ہیں اور جو فلسافیکل جسٹیفیکیشنز ہیں اور جس قسم کی فلسفی آف مائنڈ ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ پہ، وہ نیچرلائز کرتی چلی جاتی ہے پرانے آئیڈیاز کو رد کرنا اور نئے آئیڈیاز کو قبول کرنا، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف ڈائنامکس میں نظر آیا۔ اب میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر سچ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، لہٰذا آئیڈیاز سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ اس کا جو حقیقی معنوں میں جو اس کا ادراک ہوگا وہ ایک تاریخی عمل کے ذریعے ہی ہوگا ڈائلیکٹیکل کانٹیکسٹ میں۔ لیکن میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں یہ بھی بتایا تھا، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے نہیں آپ میں سے کسی تینوں بھائیوں نے ریپروڈیوس کی، اور وہ یہ تھا کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ میں جو سچ کی تبدیلی ہے وہ ریلیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک معروضیت بھی ہوتی ہے، آبجیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں یا ڈائلیکٹیکل اپروچ کے ساتھ جب وہ کسی سسٹم آف آئیڈیاز کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں یا اس چشمے کو لگا کر جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سچ جو کسی زمانے میں سچ سمجھا جاتا تھا وہ کنسٹرکشن نہیں تھی بلکہ وہ ایک معروضی سچ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ کو جانچنے اور سمجھنے اور پرکھنے کی جو معیار ہے وہ ذہن انسانی ہے، اور وہ ذہن انسانی انفرادی ذہن انسانی نہیں ہے بلکہ وہ ایک اجتماعی ذہن انسانی ہے، اور انفرادی ذہن انسانی کے مقابلے میں اجتماعی ذہن آزادی جو ہے ذہن انسانی جو ہے، اجتماعی ذہن انسانی جو ہے یا کلیکٹیو ہیومن کانشسنس جو ہے وہ کسی سچ کو محض اضطراری طور پر نہ تو قبول کرتا ہے نہ رد کرتا ہے،
اور کسی سچ کی آبجیکٹیوٹی کا انحصار اس بات سے ہوتا ہے کہ کلیکٹیو ہیومن کانشیسنس کس قسم کے سچ کو زیادہ ریشنل سمجھتا ہے. اگر وہ کسی سچائی کو ریشنلی ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شعور اتنا گرو کر چکا ہے کہ وہ کنونس ہے کہ یہ جو ٹروتھ، چاہے وہ سوشل ٹروتھ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ٹروتھ ہو، چاہے وہ کلچرل ٹروتھ ہو، چاہے وہ ایستھیٹیکل ٹروتھ ہو، ٹروتھ کی کوئی بھی فارم ہو، اسپریچول ٹروتھ ہو، وہ اس کے اوپر جو اجتماعی یا کلیکٹیو ہیومن کانشیسنس کا اگریمنٹ ہو جائے تو وہ ایک معروضی سچ سمجھا جاتا ہے ڈائلیکٹیکل کانٹیکسٹ میں. اور اگر ہیگل کی اگر آپ بات کریں تو ہیگل یہ کہے گا کہ that truth will be the spirit of the age that compatible with the unfolding of the world spirit. تو وہ بار بار میں اپنے آپ کو روکتا ہوں کہ میں اس میں جمپ کروں. میں صرف آپ کو باہر سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کسی سچ کے اوپر لوگوں کا اجماع ہو جانا، یعنی کہ کسی گروہ کا نہیں بلکہ انسانیت بحیثیت مجموعی کا اجتماع ہو جانا اظہار کرتا ہے اس بات کے کہ وہ سچ کلیکٹیو ہیومن کانشیسنس کے ارتقائی سطح کا مظہر ہے. لہٰذا اس سچ کو ہم ایک ریلیٹیو یا کنٹینجنٹ ٹروتھ کے طور پہ نہیں لیتے بلکہ ایک آبجیکٹیو ٹروتھ کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن جب وہ ٹروتھ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور اس کے بنیاد پر سوشل اور پولیٹیکل اور کلچرل اور بیوروکریٹک سٹرکچرز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو چونکہ جو خیال کا اور تعقل کا جو بہاؤ ہے وہ انفیریئر سے سپیریئر کی طرف ہے بیکاز آف دیٹ اسپیسیفک فلاسفی آف مائنڈ، تو وہ جو آبجیکٹیو ٹروتھ ہوگا وہ اپنی کانٹرڈکشن واضح کرنا شروع کرے گا اپنی ادارتی صف بندیوں میں، اپنی کلچرل پریکٹسز میں، اپنی جوڈیکل ریپرزنٹیشن میں، اپنی پارٹیسپیٹری ڈائنامکس میں، روزمرہ کی زندگی میں. لہٰذا لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہے گا اس ٹروتھ کے ساتھ چلنا. لہٰذا اس کی کانٹرڈکشن واضح ہونے کے نتیجے میں ایک نیا ٹروتھ کے اوپر اجماع ہو جائے گا انسانیت کا، اور اس اجماع کے نتیجے میں وہ جو پچھلا ٹروتھ ہے وہ ایکسکلوڈ کیا جائے گا both at the level of the consciousness, at the level of the acknowledgement of the truth, at human or individual level, but also it has to be eliminated or replaced from other notion of the good as far as its institutional representation and manifestation is concerned. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچ کو پھر آپ نے ادارتی صف بندی سے نکال باہر کرنا ہوگا، اور جیسے جیسے آپ اس کو نکال باہر کرتے چلے جائیں گے انسٹیٹیوشن کی فنکشنالٹی سموتھ ہوتی چلی جائے گی اور سکسیسفل ہوتی چلی جائے گی اور ایوالو ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ ترقی کی وہ منازل طے کرے گا جو دنیا کی طاقتور اقوام کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ کے اندر جو سچ ہے وہ معروضی سچ ہے لیکن وہ ریلیٹیو ہے. معروضی ہے لیکن ریلیٹیو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر زمانے کا اپنا سچ ہوتا ہے، اور جب زمانہ گزرتا ہے تو لوگوں کے لیے اس سچ کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہتا. لہٰذا آبجیکٹیوٹی اور ریلیٹیوٹی کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق اسٹیبلش کرتا ہے کیا ڈائلیکٹیکل اپروچ. یہ اصل بات یہ تھی، اور پچھلی کلاس میں بھی میں نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی، اور اگر تینوں بچوں میں سے کوئی ایک بچہ یہ بات ہمیں بتاتا کہ یہ جو اصل میں جو کرکس ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ کو کریٹیکلی دیکھنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کے بارے میں میں نے کیا بات کی اور یہ وہ
امپورٹنٹ بات نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ بنایا ہے وہ جسے کہتے ہیں آبجیکٹیوٹی آف دا ٹروتھ، وہ ایک طرح کا اجماع انسانیت ہی ہوتا ہے کسی سچ کے اوپر. صحیح ہے؟ جیسے آج کی دنیا میں یہ اسٹیبلش کر دیا گیا تھا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں بیچارے، ہمارے یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ سیاسی نظام ہائے زندگی میں سب سے زیادہ ارتقائی تصور ہے، اور اس کے اندر جو ہے کانٹرڈکشنز کو ریزالو کرنے کا سسٹمیٹک اپریٹس ہے، اور وہ کمپیٹیبل ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ کے ساتھ. جبکہ اس کے علاوہ جو دوسرے سیاسی نظام ہیں وہ بنیادی طور پر کانٹرڈکشنز کو ریزالو کرنے کی وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے جو ڈیموکریٹک سسٹم رکھتا ہے. اسی لیے چاہے رائٹ کا ہو، چاہے لیفٹ کا ہو، چاہے سینٹر کا ہو، یا سینٹر ٹو رائٹ ہو، یا سینٹر ٹو لیفٹ ہو، یہ سارے کے سارے بھائی جمہوریت کی کو اس لیے ایک زیادہ وائبل سسٹم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ کا جو امپیکٹ ہے وہ لبرلز ہوں یا نان لبرلز ہوں یا لیفٹسٹ ہوں، سب لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹک فارم آف گورننس جو ہے وہ ایسا سسٹم ہے جو کسی ابدی ٹروتھ کو کلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ٹروتھ جو ہوتے ہیں وہ یا سسٹمز آف جسٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس آف کانفلکٹ ریزولوشن کے ساتھ چلتے ہیں. اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ایسا ان کو لگتا ہے، ان کا ایسا خیال ہے کہ وہ کانفلکٹ ریزالونگ سسٹم ہے، اور کانفلکٹ ریزولوشن کے میکنزم جو ہے تھرو پارلیمنٹیرین ریپرزنٹیشنل فارم آف گورننس ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقائی تصور کے نتیجے میں جمہوری طریقوں سے جو لوگ قوت میں آئیں گے وہ پچھلے تمام پیش رو حکمرانوں کے مقابلے میں بہترین ہوں گے ڈائلیکٹیکل اپروچ کے حساب سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ارتقائی تصور خیر کے نتیجے میں اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی لوگوں کے سامنے زیادہ کنونسنگلی پیش کرنے کے لائق ہوئے. اور اگر اس کے اوپر اجماع ہوتا جا رہا ہے اس تصور خیر کے بارے میں جو وہ بھائی پیش کر رہے ہیں یا جو لوگ پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کمپیٹنگ آئیڈیاز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ پروگریسو ہے، اور زیادہ ریشنل ہے، اور زیادہ فری ہے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھ ہی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے آنکھیں آگے آپ لوگوں کو یہ موقع دیا کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنے جمہوری عمل کے نتیجے میں کتنے نیک، شریف، اچھے اور ارتقائی طور پر بلند اعلیٰ عرفہ انسان اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں جمہوری نظام کے کنسسٹنٹ ایکسیکیوشن کے نتیجے میں. تو آپ پاکستان کے بارے میں اگر فرض کیا کہ کوئی صحافی یا کوئی بھائی یہ کہے کہ بھائی پاکستان میں چونکہ شفاف انتخابات نہیں ہوتے اس لیے اتنے اچھے لوگ نہیں آ پاتے، لیکن جہاں پر دنیا میں شفاف انتخابات ہوتے ہیں جیسے امریکہ وغیرہ، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنے نیک اور شریف لوگ آئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے بھی کوئی بےمانی ہی کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو نہیں رہا جمہوریت کے ارتقائی نظام سیاست سے. تو یہ اٹس ناٹ بیکاز آف دی because of the liberal ideological context, but thanks to the acknowledgement of dialectical process. ان کو لگتا ہے کہ چونکہ وہ ارتقائی دور میں سب سے زیادہ بہتر سسٹم ہمارے سامنے آیا، سب سے جدید سسٹم ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس سسٹم کے اندر آئیڈیاز کے کانفلکٹ، کانٹرڈکشنز اور ریزولوشن کا امکان موجود ہے. اس لیے جمہوریت میں اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو جمہوریت اس مسئلے کو خود ہی ریزالو بھی کر لے گا. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا
مودی یا اور دوسرے بھائی جو جیتتے جا رہے ہیں، ہارڈ لائنرز وغیرہ، تو وہ لوگ اگر جیت بھی جائیں تو تھوڑے عرصے کے بعد ڈیموکریٹک پروسیس ان کو وائپ آؤٹ کر دے گا، اور ان کے نتیجے میں ان سے بہتر لوگ آ جائیں گے۔ تو جو پہلا جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائلیکٹیکل اپروچ جو ہے اس کے اندر پہلا کیچ یہی ہے کہ جو نیا آئیڈیا ہوگا، پرانا آئیڈیا چاہے وہ جتنا بھی ٹرو ہو، وہ اس کو انسانی ذہن، انفرادی اور انسانیت بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر سچ قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سچ پہلے سچا مانا جا چکا ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میری خواہش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی فلسفہ پڑھا ہوا ہے تو وہ اچھی طرح اس کو اپنے گرہ میں باندھ لے، اور جو لوگ ایسی تفریحاً بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو بھول ہی جائیں گے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ کسی سچ کی نفی کر دینے کے لیے ڈائلیکٹیکل اپروچ ایک ایسا ذہن سازی کر دیتی ہے کہ آپ اس سچ کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ماضی کے اندر اسے سچا مانا جا چکا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ میں پوری ایکیڈیمک رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا کہ آپ کسی سچ کو جو کہ ماضی کے اندر سچا مانا جا چکا، جیسے کہ عیسائیت کو سچا مانا گیا، جیسے کہ اسلام کو سچا مانا گیا، جیسے کہ یہودیت کو سچا مانا گیا، تو اس کو رد کرنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اسے ایک بار سچا مانا جا چکا اور اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ ہو گیا، لہٰذا اسی سے یہ امپلائی کیا جاتا ہے کہ اس کی کانٹرڈکشن کے نتیجے میں وہ وائپ آؤٹ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آئیڈیا ابدی طور پر کانٹرڈکشن لیس ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا کو کانٹرڈکشن لیس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آئیڈیا پورا سچ نہیں ہوتا، بلکہ سچائی کے سفر کا ایک ایپوکے ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ آف دا ایج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، پہلا کیچ اس میں یہ ہے کہ جو ٹروتھ کسی زمانے میں ایک غالب ٹروتھ کے طور پر پہچانا گیا، آج اگر کوئی آدمی اس ٹروتھ کو لے کر کوئی بات کرتا ہے تو ڈائلیکٹیکل اپروچ سے متاثر ذہن یا فلسفے کو اس طرح دیکھنے والا انسان، یا فلسفے کی ان کتابوں کو پڑھنے والا انسان جس نے ڈائلیکٹیکلی لکھی گئی کتابیں تواتر کے ساتھ پڑھی ہیں اور اچھی طرح پڑھی ہیں، تو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے اس کے لیے کہ اس ٹروتھ کو جو تاریخ میں کبھی پریویل کر رہا ہو اور ڈومینیٹ کر رہا ہو یا اسے رائز کر رہا ہو، اس کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ سچ اس لیے سچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اپنا اظہار کر چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح شہد کے چھتا جو ہوتا ہے وہ اس میں ایک ہی بار شہد آتا ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی کہ شہد کے چھتے میں شہد مکھیاں کام کرتی ہیں اور وہ پورا شہد سے لبریز ہو جاتا ہے، شہد سے لبریز ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے شہد ٹپکنا شروع کرتا ہے۔ اب یا تو مکھیاں خود ہی اس کو پی جائیں اور پی کے اڑ جائیں، یا پھر کوئی دوسرا جو ہے کوئی ہنی بیجر یا کوئی بیر یا کوئی انسان یا کوئی دوسرا جاندار آ کر اس کو کھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ شہد کے چھتے میں ایک ہی بار شہد چڑھتا ہے، دوسری بار کے لیے ایک نیا شہد کا چھتا بنایا جاتا ہے، اور مکھیوں کا کام ہے نئے نئے شہد کے چھتے بناتے رہنا اور شہد لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اگزامپل ہے اس کے اندر ہمیشہ آپ جو بھی بنائیں گے وہ شہد ہی ہوگا اور اس کا مزہ ایک ہی ہوگا،
تو یہاں تک تو یہ انالوجی ٹھیک ہے کہ جو بھی نیا سچ بنے گا وہ سچ ہی ہوگا، لیکن اس کا فلیور ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بالکل الگ ہو سکتا ہے، نیلا ہو سکتا ہے، پیلا ہو سکتا ہے، ہرا ہو سکتا ہے، نارنجی ہو سکتا ہے، کھٹا ہو سکتا ہے، میٹھا ہو سکتا ہے، ترش ہو سکتا ہے، تیکھا ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا وہ شہد ہی، جس طرح ہوگا وہ ٹروتھ ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیا کہ یہ رویہ ہے، تو کوئی آدمی یہ سوال اٹھا دیتا ہے کہ بھائی اس میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس میں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ جتنے بھی جو ریویلڈ ریلیجنز ہوتے ہیں، ان کا جو ٹروتھ ہوتا ہے نا، وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے، اور وہ اے ہسٹوریکل ہوتا ہے۔ ایبسولوٹ ہوتا ہے اور اے ہسٹوریکل ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ ریلیٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کے بیچ میں تعلق نہیں پیدا کرتا، بلکہ وہ ایبسولوٹنس اور آبجیکٹیوٹی کے بیچ میں تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو ایبسولوٹنس اور ریلیٹیوٹی کے بیچ میں جو تعلق پیدا کرتا ہے وہ ریلیجن پیدا کرتا ہے۔ اب ریلیجن جو ہے وہ جو سچ کا دعویٰ کرتا ہے، وہ سچ تاریخ کے بدلنے کے ساتھ بدلتا نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں نے اس ٹروتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس قسم کے ریاستی، سماجی، سیاسی ادارے بنائے، وہ اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے پیش کر دیں، لیکن یہ کہ وہ ٹروتھ نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے مذہبی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، سچ تو ریلیجن جو لے کر آتا ہے، جیسے اسلام کوئی سچ لے کے آیا، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ اسلام کا جو سچ ہے وہ تو ابدی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹروتھ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر وہ ٹروتھ کے لیے جو آپ نے انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بنایا تھا، یعنی کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر بنایا، جو سوشل سٹرکچر بنایا، جو اکنامک سٹرکچر بنایا، جو کلچرل سٹرکچر بنایا، وہ تو بہرحال انسانوں کے آئیڈیاز تھے، اور چونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے آئیڈیاز تھے، لہٰذا اس ٹروتھ کو ان انسانی یا مسلمانوں نے جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز بنائے، وہ چونکہ اپنی ریشنلٹی، اپنی ریشنل گروتھ کے مطابق بنائے، لیکن اب انسانیت بحیثیت مجموعی زیادہ ریشنل ہو گئی۔ چونکہ انسانیت بحیثیت مجموعی زیادہ ریشنل ہو گئی، لہٰذا اب ان حلال، حرام، سچائی، ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ قوت سے اور زیادہ ڈھٹائی کے ساتھ لوگ بول رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دوسرا کیچ یہ ہے کہ جو لوگ مذہبی لوگ ہیں بھائی بیچارے، وہ ریلیجن کو ڈائلیکٹریکل کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ڈائلیکٹریکل اپروچ میں وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ارد گرد جو آوازیں وہ سن رہے ہیں، اور جو فلسفہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور جو شاعری وہ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور جو افسانے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر گندھا ہوا ہے ڈائلیکٹریکل ڈائنامکس۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو ادب سے متعلق ہیں، انہوں نے یعنی کہ بالکل وہ ڈھیر ہو گئے مارکس کے سامنے اور ہیگل کے سامنے، بالکل ڈھیر ہو گئے، اور سوائے انہوں نے ان آئیڈیاز کی چرچا گیری کرنے کے اور خوبصورت الفاظوں کے ذریعے انہی آئیڈیاز کی ترویج کرنے پہ کے علاوہ انہوں نے کچھ اور ایسا خاص کیا نہیں۔ لہٰذا ان کی جو نشانے پر ہوتے ہیں، سب سے پہلے مفسرین ہوتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو مسلمانوں نے بنائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کیچ ہے۔ دوسرا کیچ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا کیچ یہ ہے کہ چونکہ ڈائلیکٹیکل اپروچ زمانے کو دیکھتی ہے انفیریئر سے سپیریئر کی طرح، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس انسان کے لیے
کہ وہ ڈائلیکٹیکل اپروچ میں چیزوں کو اور آئیڈیاز کو اور اداروں کو اور افراد کو تو دیکھتا ہو اور اس کا خیر القرون ماضی کی طرف ہو. یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے. اور یہ اس کے لیے بڑی یعنی کہ ناممکن ہے اس کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ انسانیت کے اوپر جو بہترین دور تھا وہ گزر چکا، یعنی کہ یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے یہ کنسیڈر کرنا. تو جو خیر القرون کا تصور ہے مسلمانوں کے اندر، وہ بنیادی طور پر وہ دور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دنیا میں موجود تھے اور انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو دیکھا. تو اسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ تو ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی ٹروتھ ویلیو کو کوشچن کر سکیں، لیکن وہ ان انسٹیٹیوشن کی ایبسولوٹنس کو وہ بانگے دوہل چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے خیال میں تاریخ کا دھارا آگے بڑھتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ تاریخ کا دھارا پیچھے چلا جائے. تاریخ کا دھارا پیچھے نہیں جا سکتا کیونکہ تاریخ ارتقائی عمل کا نام ہے جو کہ آئیڈیا کی سطح پر نہیں ہے، مائنڈ کی سطح پر نہیں ہے، بلکہ اسپیس کی سطح پر بھی ہے. اسپیس کی سطح پر یعنی کہ جس طرح کا رہائش ہے، جس طرح کی بود و باش ہے، جس طرح کا غذا ہے وغیرہ وغیرہ. لہٰذا اگر فرض کیا کو کوئی انسان یہ کہے کہ دیکھیں ہم اس خیر القرون کی طرف مراجعت کرتے ہیں both as a mind as well as a spirit as well as a space as well as a time, تو that is technically impossible for them. That is technically impossible for them کہ بھئی یہ تو یہ کیسے ہوگا. یہ اور یہ نہ ہونے کا تعلق اس سوال سے نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ہماری جو اسپریچول یا انٹلیکچول فریم اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ irrational ہے. irrational یعنی کہ آپ جنگ کیسے لڑو گے، آپ پھر تلوار پہ آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ کہ بھئی آپ جنگ کیسے لڑو گے، تو آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑو گے کیا جنگ؟ تو آپ کو اس طرح کی جنگ سب فوراً جنگ کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ بھائی جنگ تو زندگی میں آپ ایک لمحے ہر لمحے لڑ رہے ہوتے ہیں کیا جنگ؟ تو بنیادی طور پر جو ہنگامی چیز ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ اجتماعی زندگی کی تشکیل تھوڑی کرتے ہیں. ہنگامی بنیادوں کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جاتے ہیں اور اجتماعی اور پرپیچویٹنگ لائف کے لیے آپ کچھ اور بنیاد بناتے ہیں. تو جنگ کی ضرورت آپ کو کہاں پڑتی ہے؟ ہمیشہ پڑ رہی ہوتی ہے جنگ کی ضرورت. تو جنگ کی ضرورت کے لیے ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر آپ بناتے رہے ویسا اسلحہ. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ اسلام نے کب منع کیا آپ اچھا اسلحہ نہیں بنا لو آپ اسلحہ. لیکن سوال یہ کہ اسلحہ بنانے کے لیے جس قسم کی اکانومی چاہیے، جس قسم کا سوشل سٹرکچر چاہیے، جس قسم کی ذہنی انسانیت چاہیے، جس طرح کا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز چاہیے، وہ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے آپ نے پوری کے پورے ریلیجس جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریوزٹ کرتے ہیں اور ریوزٹ کر کے اس کو آبسلیٹ بنا کر کہ بھئی یہ تو آبسلیٹ ہو گیا، اب ہمیں نئی چیز بنانی پڑے گی، قبول کرتے ہیں. یہ دوسرا بہت امپورٹنٹ کیچ ہے اور لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں پورے ایکیڈیمک رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہوں اور آپ خیر القرون اس دور کو سمجھیں جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے. صحیح ہے؟ تو جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی پوری تاریخ کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے اجماع. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اجماع ہر نئی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بہت ساری نئی چیزوں کو رد کرنے کے لیے بھی اجماع کیا جانا چاہیے. لیکن میں نے نہیں دیکھا
کہ کوئی اجماع کیا گیا ہو کسی چیز کو رد کرنے کے لیے. عام طور پر نئی چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہی اجماع اختیار کیا جا رہا ہے. جبکہ جو علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ اجتہاد جو ہے وہ تقلید کو ممکن بنانے کا ایک ٹول ہے. وہ کوئی ایسی سپرا جو ہے وہ ریولیشنل ٹیکنیک نہیں ہے جو ماورا ہو قرآن و سنہ سے، بلکہ وہ قرآن و سنہ کو حالات حاضرہ میں ممکن بنانے کا ٹول ہے. لہٰذا ہر نئی آنے والی چیز کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے تو ہمارے یہاں لوگ اجتہاد کرتے ہیں، لیکن ہر نئی آنے والی چیز کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے والوں کو جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اجتہاد نہیں سمجھتے، اور یا اگر کوئی آدمی کہے تو اسے دقیانوسی سمجھتے ہیں. یہ جو وہ کرتے ہیں بھائی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اس ڈائلیکٹیکل اپروچ کی ایبسولوٹ ویلیو کے ساتھ جسے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو بات میں نے کی، اس میں صرف میں آخری ایک بات کر دوں، اس کے بعد پھر ہم اس کو روک دیں گے، کہ بنیادی طور پر جیسے ہیگل ہے، تو ہیگل یہ کہتا تھا کہ بھئی ایک ایبسولوٹ آئیڈیا ہے، اور وہ ایبسولوٹ آئیڈیا اپنا اظہار کر رہا ہے آہستہ 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 ایک لاجیکل انفولڈنگ کے ذریعے. لہٰذا اس آئیڈیا کی انفولڈنگ کے اوپر انحصار ہوتا ہے زمانے کے اندر رائج الوقت سچائیوں کے قبولیت عام کا. لہٰذا جب کوئی سچ قبولیت عام اختیار کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن انسانی ارتقائی سطح پر اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اس سچ کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. اور وہ سچ جب اپنی کانٹرڈکشن واضح کرتا ہے تو اسی ذہن انسانی، اجتماعی ذہن انسانی کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس سچ کو قبول کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائلیکٹیکل اپروچ کے لیے اس فلسفی آف مائنڈ یا اس فینومنالوجی آف اسپرٹ کو ماننا پڑتا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں ہیگل یہ باتیں کر رہا ہے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہیگل کی فینومنالوجی آف اسپرٹ کو کنٹیسٹ کریں تو آپ کے لیے اس ریشنل کو فلسافیکلی قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ مارکس نے یہ کہا کہ مارکس نے آ کر یہ اسی فینومنالوجی آف اسپرٹ کو چیلنج کیا، اور آدھی بات ہیگل کی مانی اور آدھی بات ہیگل کی رد کر دی. اور مارکس نے کہا کہ اگر ہیگل سچا ہے اور ہیگل کی جو ڈائلیکٹکس ہے وہ ٹرو ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہیگل کی ڈائلیکٹکس کو قبول کرنے کی وجہ سے ہیگل کے طے کیے گئے پیراڈائم کو ریجیکٹ کریں، کیونکہ ہیگل نے جو فلسفہ دیا اس کی ڈائلیکٹیکل کانٹیکسٹ میں وہ فلسفہ اس کے زمانے کا سچ تھا. لہٰذا اگر ہیگل کی ڈائلیکٹکس کا تصور ٹھیک ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی کانٹرڈکشن کو ریزالو کریں، اور اس کانٹرڈکشن کو ریزالو کرنے کے بعد جو نیا سنتھیسس جنریٹ ہو، وہ سنتھیسس کے اندر ہیگل کا کچھ ایلیمنٹ تو بچ جائے لیکن بقیہ جو ہیگل ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جائے. اسی لیے مارکس کہتا تھا ہسٹری کین ناٹ موو بائی اٹس ہیڈ، ہسٹری موو بائی اٹس فٹ. صحیح ہے؟ تو ہیگل یہ کہتا تھا کہ مائنڈ کی گروتھ کے نتیجے میں یا ریشنالٹی کی گروتھ کے نتیجے میں یا تھاٹ کی گروتھ کے نتیجے میں مٹیریل گروتھ ہوتی ہے. سو مٹیریل گروتھ از دا کورولری of the mental growth or the growth of the mind or the growth of the rationality, and the growth of the rationality manifests itself in the growth of the material conditions. تو ہیگل یہ کہتا تھا کہ مائنڈ جو ہے وہ میٹر کو گرو کرتا ہے. صحیح ہے؟ ہیگل
کہ اس پوزیشن کو مارکس نے آؤٹریٹلی ریجیکٹ کیا اسی ڈائلیکٹیکل اپروچ کو بنیاد بنا کر. اور ہیگل مارکس نے یہ کہا کہ بھائی مٹیریل کنڈیشن سے مائنڈ گرو کرتا ہے. اٹس ناٹ دا مائنڈ وچ گرو دا مٹیریل کنڈیشن, اٹس دا مٹیریل کنڈیشن وچ گرو مائنڈ اور دا تھاٹ اور دا کانشیسنیس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیگل کے سسٹم میں جو آئیڈیا کی گروتھ ہے وہ اسپرٹ کی انفولڈنگ کے نتیجے میں ہوتی ہے, اور مائنڈ پہلے گرو کرتا ہے اور پھر مٹیریل کنڈیشنز گرو کرتی ہیں. یعنی کہ پہلے آپ پہیا بناتے ہیں اور پہیے سے آپ بیل گاڑی بناتے ہیں, اور پھر بیل گاڑی سے آپ ٹریکٹر بناتے ہیں, اور ٹریکٹر سے آپ تھریشر بناتے ہیں, اور پھر آپ گاڑی بناتے ہیں اور اسٹیم انجن اسپیس شپ بناتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہیگل کہے گا مائنڈ گرو کر رہا ہے. مائنڈ کیوں گرو کر رہا ہے؟ کیونکہ اسپرٹ اپنے آپ کو کانکریٹائز کرتی چلی جا رہی ہے اور ہیومن مائنڈ گرو کرتا چلا جا رہا ہے. کانٹ نے مارکس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ مٹیریل کنڈیشن انسان کو مجبور کرتی ہیں سوچنے پر کہ جن ٹولز کے ساتھ وہ اس نیچر کے اندر سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مٹیریل کنڈیشن ان ٹولز کی امپروومنٹ کا تقاضا کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹیریل کنڈیشنز گرو کرتی ہیں, یا مٹیریل کنڈیشنز میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی انسان کے سوچنے, اس کے رہنے سہنے, اس کے کھانے کمانے, اس کی سیاست, اس کی اخلاقیات, اس کی تہذیب, اس کے تمدن, سب چیزوں کو چینج کر دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکس کے خیال میں جو بیس اسٹرکچر ہے وہ مٹیریل ہے, اور سپر اسٹرکچر یعنی کہ سوشل, پولیٹیکل, کلچرل, اکنامک اسٹرکچرز وغیرہ, یہ سارے کے سارے اس بیس اسٹرکچر کی ٹرانسفارمیشن پر بیس کرتے ہیں. اور بیس اسٹرکچر اس نے چونکہ یہ سمجھا کہ ظاہر ہے کہ مٹیریل کنڈیشنز کا جو بہترین جو ریپرزنٹیٹیو اسٹرکچر ہے وہ اکنامک اسٹرکچر ہے, لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اکنامک اسٹرکچر کے ذریعے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس قسم کا سوشل, کس قسم کا پولیٹیکل, کس قسم کا کلچرل, کس قسم کا اکنامک اسٹرکچر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہیگل کو لے لیں چاہے مارکس کو لے لیں, ڈائلیکٹکس دونوں کے اندر موجود ہے, لیکن دونوں کے پاس جو مائنڈ ہے اس کی جو اس کے اندر ہونے والی جو تغیر ہے اور تبدیلی ہے اور جو ارتقاء ہے اس کی بنیادیں ڈفرینٹ ہیں, اس کی بنیادیں ڈفرینٹ ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب جا کے بہت سارے لوگوں کو پڑھیں گے تو وہ ریلیٹیوٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جہاں تگڑم لگتا ہے وہاں پر مارکس کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جہاں ان کا تگڑم لگتا ہے وہاں پر ہیگل کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ترقی پسند جو تحریک تھی اس نے ان دونوں کو استعمال کیا, اور یعنی کہ یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی اس وقت یہ جو بکواس بازی ہے, یہ جو پوئٹری یا یہ جو افسانہ میں لکھ رہا ہوں وہ ہیگیلین کانٹیکسٹ میں لکھ رہا ہوں یا مارکسسٹ کانٹیکسٹ میں لکھ رہا ہوں. آپ بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے ایک ہی سوئنگ آف دا سورڈ میں دونوں طرح کی ڈائلیکٹکس کو استعمال کر رہا ہے. یہ نہیں بتا رہا کہ کون کس کا کاز یا کون کس کا ایفیکٹ ہے. ایک افسانے میں کچھ کہا ہوا ہے, ایک میں کچھ کہا ہوا ہے, ایک میں کچھ کہا ہوا ہے, ایک غزل کے شعر میں کچھ کہہ رہا ہے, دوسرے غزل کے شعر میں کچھ کہہ رہا ہے, تیسرے کے ارے بھائی یہ تو بتا دو, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو یہ جو ہمارے یہاں لوگوں نے کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو چیز ویلیو نکلی وہ نہ جینورلی مارکسسٹ ہے اور نہ وہ جینورلی ہیگیلین ہے, بلکہ وہ بنیادی طور پر ڈائلیکٹیکل ہے. چاہے ان کو مائنڈ کے ذریعے اس یا تھاٹ کے ذریعے اس کو ریپرزینٹ کرنا پڑے, یا چاہے ان کو مٹیریل کنڈیشنز کے ذریعے. اور اگر آپ ان کی انفرادی زندگیاں دیکھیں ان بھائیوں کی تو یہ دونوں سے متمتع ہوتے ہیں, یعنی کہ بے تحاشا, یعنی کہ مال کے بھوکے اور چیزوں کے بھوکے اور ٹیکنالوجی کے بھوکے, یعنی کہ ان کی بھوک نہیں ختم ہو رہی ہوتی. اس میں کچھ جینون لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ کہ ان کی اچھائی کا خمیازہ ان کی اولادوں نے بھگتا اور بیچارے وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے بیچارے
بے دست و پا ہو کے رہ گئے، اور بڑے اچھے شاعر تھے، ان کی اولاد بیچاری دھکے کھا رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے. تو اگر فرض کیا کہ ارتقاء کے نتیجے میں جس ارتقاء کی وہ ترویج کرتے رہے پوری زندگی، اس ارتقاء کے نتیجے میں انسانی ذہن گرو کر رہا تھا، اور انسانی ذہن کی گروتھ کے ساتھ ساتھ مٹیریل کنڈیشنز بھی گرو کر رہی تھی، تو اس سے ان کی اولادیں متمتع کیوں نہیں ہو سکیں، اور ان حرام خوروں کی اولادیں کیوں متمتع ہو رہی ہیں؟ تو آپ زیادہ زیادہ یہ بول دیں گے بھائی سرمایہ داری، تو بھائی سرمایہ داری کیوں نہیں ختم ہو رہی اس ارتقائی عمل کے نتیجے میں؟ تو سوائے سرمایہ داری کی نئی جسٹیفیکیشنز دینے کے لیے نئی جنریشنز آ کے اپنی اپنی توجیحات پیش کرتی ہیں، اور ایسے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں وہ لوگ جو اقتدار کے اوپر ایک خاص قسم کی جو ہے اشرافیہ کو مسلط کرتے ہیں. تو وہاں پر کیوں نہیں ہو رہا ارتقاء؟ وہاں پر کیوں نہیں مائنڈ ٹرانسفارم ہو رہا؟ وہاں پر شفٹ آف پاور کیوں نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور جو اس کی ابھی تک پرستش کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اوپر جا کے اللہ کو جواب دیں گے. تو ظاہر ہے کہ نہ انہیں ہیگل کو جواب دینا ہے، نہ انہیں مارکس کو جواب دینا ہے، دیتا تو جواب انہوں نے اللہ کو ہی ہے. تو وہ اس سچ کو تو مذاق اور ہنسی اور مذاق سمجھ کے آگے بڑھ گئے. لیکن یہ کہ اس کا ظاہر ہے کہ ان کو جواب دینا پڑے گا. مارکس نے ہیگل کے بارے میں کہا تھا، ہیگل واز ایکچولی اسٹینڈنگ آن ہز ہیڈ بیکاز ہسٹری کی ناٹ موو بائی اٹس فٹ. تو مارکس نے جو ہے فٹ کے مصداق جو ہے وہ مادے کو لیا، کہ تاریخ جو ہے وہ مادے کے ذریعے سفر کرتی ہے، نہ کہ مائنڈ کے ذریعے. تو مارلن پونٹے نے آگے کہا کہ مارکس واز رائٹ ٹو سے دیٹ ہیگل was wrong, that history cannot move by its head, history moved by its foot. But Marx was right that history can move by its foot, but history cannot think by its foot. تو اس کا مطلب یہ مارلن پونٹے نے آ کے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ صحیح ہے کہ پیروں کے ذریعے ہی چلا جاتا ہے، لیکن پیروں کے ذریعے سوچا تھوڑی جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھو گے کہ پیروں کے ذریعے سوچ رہے ہو تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے کہ مارکس دنیا کی جو طاقتور ترین جو قومیں تھیں جو ارتقاء میں تیز تھیں، یعنی کہ ویسٹرن یورپ اور امریکہ، وہاں پر مارکس نہیں سروائیو کر سکا. مارکس وہاں پر سروائیو کر پایا جہاں پر بھوک اور افلاس تھا. دوسرا مسئلہ جو ہے ہیگل اور مارکس دونوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ کانٹرڈکشن جو ہے دونوں مائنڈ کے اندر نہیں دیکھتے، بلکہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ آئیڈیا کے اندر دیکھتا ہے ہیگل، اور مارکس جو ہے وہ کانٹرڈکشن دیکھتا ہے مٹیریل کنڈیشنز کے اندر. کانفلکٹ کا جو سورس ہے دونوں کے سسٹم میں مائنڈ نہیں ہے، بلکہ وہ آئیڈیا ہے. دیکھیں ہیگل کے پاس جب ایک آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ پیش کرتا ہے مائنڈ اپنے بیسٹ possible understanding of the given conditions and best possible capacities to eliminate all the possible contradictions. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیگل یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا جب پیش کیا جاتا ہے، یا وہ عروج حاصل کرتا ہے، یا وہ ادارتی صف بندی کے اندر کامیاب ہوتا ہے، یا نمو پاتا ہے، یا ایوالو ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ خیر ہی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ آؤٹ آف گڈنس، آؤٹ آف ٹروتھ، آؤٹ آف ریشنلٹی، آؤٹ آف فریڈم ہی پیش کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ آل پاسبل آؤٹ کمز کو دیکھتے ہوئے جو انسانیت کے لیے بہترین ہوتا ہے اسے پیش کرتا ہے ایک انسان یا ایک قوم یا ایک تاریخی دور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانشسنس چاہے انڈیویجول ہو چاہے کانشسنس کلیکٹیو ہو، دونوں صورتوں میں اصولاً وہ نان پرابلمیٹک ہوتا ہے. لیکن جو آئیڈیا اس نے پیش کیا ہے اس کے اندر چھپی ہوئی کانٹرڈکشن اس کو دکھائی نہیں دی،
لہٰذا اس کو وہ سچا سمجھتا رہتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے. اور جب آئیڈیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کانٹرڈکشن واضح کرتا ہے تو ان کانٹرڈکشنز کے ذریعے پھر جو ہے لوگوں کے لیے اس سچ کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہتا ہیگل کے کانٹیکسٹ میں. اسی طریقے سے اگر آپ مارکس کو لے لیں تو مارکس کے اندر جو ہے وہ مارکس یہ سمجھتا تھا کہ انسان کا جو شعور ہے وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکنامک کنڈیشنز کے نتیجے میں پروڈیوس ہونے والے ریسورسز جب جب جو ہے وہ کلاسز کے اندر پیدا ہونے والے ڈویژن کے نتیجے میں انیکویٹیبل ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے. جب فیوڈل لارڈ جو ہے وہ پیزنٹس سے کام تو لیتا ہے لیکن ان کی جو مزدوری ہے وہ مار لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسکیرسٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس اسکیرسٹی کے نتیجے میں وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ مارتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکس کے سسٹم میں بھی جو کانٹرڈکشن ہے وہ مائنڈ کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی وجہ سے ہے. تو ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی وجہ سے جو کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مجرم جو ہے، جو جرم کرتا ہے، جو ڈاکہ مارتا ہے، جو قتل عام کرتا ہے، جو جنگیں کرتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریسورسز تک رسائی جو ہے وہ سب کی نہیں ہوتی بیکاز آف دی ایکسپلائٹیٹو کلاس. ایکسپلائٹیٹو کلاس کو اگر آپ ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بائی ریولوشن اور اس کے نتیجے میں آپ سوشلزم کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سوشلزم جو ہے ایک ایسا اکانومک اسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو ٹرانسینڈ کر جائے گا اسکیرسٹی کو. اور جب وہ اسکیرسٹی کو ٹرانسینڈ کرے گا تو اس اسکیرسٹی کی ٹرانسینڈنس کے نتیجے میں انسان چونکہ بنیادی طور پر تو اچھے ہیں اور بنیادی طور پر تو آرٹسٹ ہیں، لہٰذا جب انسان کہے گا کہ مجھے 100 روٹیاں چاہیے تو اس کو 100 روٹیاں ملیں گی، اور کہے گا مجھے 10 گاڑیاں چاہیے تو 10 گاڑیاں ملیں گی. تو جب کہے گا مجھے 100 کمپیوٹر چاہیے تو 100 کمپیوٹر ملیں گے. تو پھر وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ مجھے ہرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ جب میں چاہوں کمپیوٹر لے سکتا ہوں، جب میں چاہوں گاڑی لے سکتا ہوں، جب میں چاہوں گھر لے سکتا ہوں، تو پھر میں ایک ہی پہ اکتفا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ نہ چوری کرے گا، نہ ڈاکہ مارے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ ریپ کرے گا، اور وہ تھوڑا سا کام کر کے اپنی ساری ضروریات پوری کر لے گا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ ناچے گا، پھر وہ گائے گا، پھر وہ میوزک بجائے گا، پینٹنگ کرے گا، اسکیچنگ کرے گا، رائٹنگ کرے گا، افسانے لکھے گا، شاعری کرے گا. And life will turn into play. And when life turn into play, because of the abundance of the production, state will wither away. There will be no war. There will be no judicial system. There will be no police. There will be no jail. Life will turn into play because human consciousness is non-problematic. That is the most fundamental misconception of both on the part of Hegel as well as on the part of Marx, that they both consider human consciousness as non-problematic. The non-problematic understanding of human consciousness compel Marxists and the historicists just to focus on the either on the equitable distribution of resources on the basis of Marxist analysis, اور یا پھر ہیگل کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ ریشنل گروتھ. تو مارکسسٹوں کو نظر آتا ہے کہ جا کے اس کے اوپر قبضہ کر لو فیکٹری کے اوپر، اور ہیگل کے جو چاہنے والے اور چاہنے والیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اسکول کھولو، اسکول اور پڑھاؤ، صبح شام تک پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو، اور پڑھا کے جو ہے نا لوگوں کا ذہنی ارتقاء ہو جائے گا. پھر ان کو آئیڈیاز کے اندر کانٹرڈکشن نظر آئیں گی، کانٹرڈکشن نظر آنے کے بعد جو چیز ریشنل ہوگی اس کو وہ چھوڑ دیں گے، اور جو ریشنل ہوگی اس کو اختیار کریں گے.
اور اس طریقے سے پھر دنیا جو ہے وہ ارتقاء کی طرف گامزن ہو جائے گی. اس کے لیے ان کے پاس، ہمارے یہاں جو ٹٹو ہیں ان کے لیے سویڈن، ناروے وغیرہ ہیں جس کی تاریخ جو ہے وہ 50 سال 60 سال بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بتاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ، یعنی کہ ہمارے جو کیا بولتے ہیں گلستان جوہر کے برابر جو اگر کوئی ملک ہے تو وہ اس کو پیش کرتے ہیں اس چمپوگیری کی ایکسپلینیشن کے لیے. اور جو مارکسسٹ ہیں وہ بیچارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لمس میں پڑھاتے ہیں اور پھر کھدر کے کرتا پہنتے ہیں اور ایک کپڑے کا بیگ لٹکاتے ہیں اور تھوڑی سی شیپ بڑھاتے ہیں اگر آدمی ہیں، اور عورت ہیں تو بغیر لپسٹک کے اور بغیر ان کے سادے رہتے ہیں. ان کے اچھی بات ہے، سادہ رہنا چاہیے، اور سادے کپڑے لے کے پھر جا کر جو ہے بالکل جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شانا کھاتے ہیں، پھر اپنے بڑے بڑے ڈرائنگ رومز میں چلے جاتے ہیں اور الٹے سو جاتے ہیں. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ ہیومن کانشیسنس نان پرابلمیٹک نہیں ہے. ہیگل کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہوگی، مارکس کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ دنیا کبھی جنت بنے، دنیا کبھی جنت نہیں بنے گی. دنیا میں لوگ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی بدمعاشی کریں گے، اور وہ بدمعاشی کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے رہیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی مٹیریل کنڈیشنز کتنی بہتر کر دیں، کتنی بھی بہتر کر دیں. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. اور وہ بنیادی طور پر یہ پرابلم جو ہے ان کے اندر نظر آتا رہے گا اور یہ سبسٹینشیٹ ہوتا رہے گا. یہ تیسرا کیچ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے کیے دھرے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہیگیلین کانٹیکس میں، ہسٹوریکل پروسیس میں موجود ماضی کی ادارتی باقیات یا ماضی کے تصورات کو گردانتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں تو اس طرح کے نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے لاہور کے اندر، پنجاب میں بہت زیادہ بھائی اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک کہ ان کو کرش نہیں کیا جائے گا آپ ترقی وغیرہ نہیں کر سکو گے. لہٰذا وہ انسانی کانشیسنس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان اسٹرکچرز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یا ان ٹروتس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے رہتے ہیں، بریک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو کہ ان کے خیال میں قصہ پارینہ ہو چکے. اور مارکسسٹ جو ہے، ظاہر ہے مارکسسٹ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیگیلین تو بہرحال کسی نہ کسی سطح پر اپنی ٹینٹیں کیے جا رہے ہیں، لیکن مارکسسٹوں کے ساتھ تو بہت زیادہ غداری کی لیفٹ نے، جب انہوں نے اپنے آپ کو لبرل لیفٹ کہنا شروع کر دیا. یعنی کہ لبرل لیفٹ از کانٹرڈکشن ان ٹرم، یعنی کہ کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے کہ آپ لبرل بھی ہو اور لیفٹ کے بھی ہو. مطلب لیفٹ کا لبرل کون سا ہوتا ہے بھائی؟ تو بنیادی طور پر یہ غداری جو ہے وہ شروع کر دی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا تو یہ غداری جو ہے مغربی دنیا میں اسٹیبلش ہو چکی تھی. تو یہاں پر جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت روانہ ہوئے، وہاں سے وہ نہ لبرل بن سکے نہ وہ لیفٹسٹ بن سکے، اور وہ لبرل لیفٹ بن کر پاکستان آئے. اور یہاں پر آ کر انہوں نے سوائے مذہبی لوگوں کی بحشنگ کرنے کے اور مذہبی لوگوں کا تمسخر اڑانے کے اور ان کو گالم گلوچ کرنے کے کچھ بھی نہیں کر پائے. یہ صحیح بات ہے کہ مذہبی لوگ کوئی پرفیکٹ کنڈیشنز کے اندر نہیں ہیں، وہ بھی اپنے حصے کا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی کیا بولوں اب میں، چھوڑ دیں اس کو، اپنی ظرف کے مطابق اپنا حصہ ڈال لیں اس کے اندر اور بینیفٹ لے رہے ہیں. لیکن یہ کہ کم از کم انہوں نے اپنی فاؤنڈیشنز کے ساتھ تو اس طرح کی غداری نہیں کی جس طرح سے لبرل لیفٹ نے کی. یعنی کہ لینن کہتا تھا کہ liberal is a parasite, it opposes the cause which produces it, that has substantively been realized in the Pakistani tradition اور پاکستانی پولیٹیکل کلچر. کہ سب سے زیادہ جو غداری کی وہ لبرل لیفٹ کے لوگوں نے ہی کی، اس سینس میں کہ انہوں نے
مارکس کو بھی بٹرے کیا، اور انہوں نے ہمیشہ امپیریلسٹوں سے مفادات لیے، برطانیہ سے مفادات لیے، امریکہ سے مفادات لیے، انہی کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جا کے بیٹھ گئے، وہاں سے چیزیں پڑھ کر آئے اور آ کر ریلیجن کے اوپر چڑھ دوڑے۔ یعنی کہ اگر فرض کہ آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ہیگل یا مارکس ٹھیک بھی تھے، تو ریلیجن تو قصہ پارینہ ہو چکا تھا 200 سال پہلے ہی ان دونوں حضرات کی روشنی میں۔ تو آپ کا تو اصل مقابل تو سرمایہ داری تھی، اس کو آپ نے کیا نقصان پہنچایا؟ اس کے ساتھ تو آپ نے مصالحت کی اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سارے بینیفٹ لیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہیومن کانشیسنس کو نان پرابلمٹک سمجھنا، that will be the unintended consequence of the acknowledgement of the dialectical approach which is prevalent in our intellectual culture. ٹھیک ہے جی، تو میں نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی ہے، اور میں نے بہت زیادہ کمپلیکس بات جو ہے وہ کر لی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہو، اور اگر اس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ ابھی میں مارکس ہیگل وغیرہ نہیں پڑھا رہا، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فلسفے کو اپروچ کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے اندر یہ اپروچ جو ہے کس طریقے سے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں پر آپ کا ایمان راسخ کر دیتی ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو جس چیز پہ ایمان رکھنا ہے شعوری طور پر تو رکھیں نا، کم از کم لاشعوری طور پر کسی چیز کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو محض ایک دھوکہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ایڈیالوجی یا اس اپروچ کو دیکھیں تو یہ بہت ہی ویل گراؤنڈڈ ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشن رکھتی ہے، ویل گراؤنڈڈ فلاسفی آف مائنڈ رکھتی ہے، ویل گراؤنڈڈ ایکسیولوجیکل امپلیکیشنز ہیں اس کی۔ اور اگر آپ نے کوئی بھی کتاب اٹھائی، جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کو اپنا دوست بناؤ، تو وہ کتاب جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے ٹرانسفارمیشن میں مبتلا کر دے جس سے نکلنے کے امکانات آپ کے کم ہو جائیں، کیونکہ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس کے اندر پھر وہی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں جو آپ کے ان آئیڈیاز کو ری انفورس کرتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میری بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو کوشچن کر لیں۔ تینوں بھائیوں نے جو سمری پیش کی پچھلے پریزنٹیشن کی، وہ اتنی بہتر نہیں تھی، لیکن یہ کہ میں یہ کہنے کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سیریس کام ہے، ظاہر ہے کہ یہ کہ ایک عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب آپ پڑھیں تو اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، جوٹ ڈاؤن کریں اور ریفلیکٹ کریں، کیونکہ آپ کا مقابلہ جن لوگوں سے ہوگا وہ اچھا پڑھتے ہیں، سمجھداری سے پڑھتے ہیں، اور وہ بڑے مخلص ہیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور جو حل وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ حل کو اٹیک کرنے کے بجائے آپ نے ان کی فلسافیکل فاؤنڈیشنز کو ایویلویٹ کرنا ہے، ایسیس کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے، تاکہ آپ کی بات میں وزن آئے اور لوگ آپ کو پہچانے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہواؤں خلاؤں میں نہیں کہہ رہے۔ اور بہت ساری چیزوں کو ہم اس لیے پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈائلیکٹیکل اپروچ میں لکھی ہوئی کتاب نہ پڑھیں اور بگڑ جائیں گے آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ کسی کانٹیکسٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک بڑا مشہور آدمی ہے، اس کا نام ہے بولٹمین، صحیح ہے؟ بولٹمین یہ کہتا ہے کہ whenever you go for reading there is a pre-understanding of the text. Every text has a pre-understanding in the mind of the reader. So at least you should be clear about the pre-understanding of the text which you are going through, or you are up to study that text. تو میرا یہ جو لیکچرز ہیں یہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیں
ترقی پسند ادیبوں کو اور شاعروں کو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں اور ان پہ بھکتیاں کسیں. میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو پڑھیں، بالکل پڑھیں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو اس کی فلوسافیکل فاؤنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ شاعر یا ادیب یا افسانہ نگار یا ڈرامہ رائٹر آگاہ نہ ہو پورا ان ساری چیزوں سے، اور وہ ایک اچھا انسان ہی ہو. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ چاہے مارکسسٹ ہوں چاہے ہسٹوریسسٹ ہوں، یہ ہیومن کانشیسنس کو نان پرابلمٹک سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وٹ ایور یور کانشیسنس از جسٹ دا پروجیکشن اینڈ دا ریفلیکشن آف دا مٹیریل کنڈیشنز ان وچ یو ہیو بین سچویٹڈ. تو اگر فرض کیا کہ کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کر سکیں اور آپ اس کو ایک خاص قسم کے اسپیکٹیکل سے دیکھیں. تو اگر یہ میری لیکچر سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ میسج گیا ہو کہ میری کڑوی کسیلی باتوں سے کہ بھائی یہ تو بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، پروگریسو لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں سننی، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں ان کی بات سننی چاہیے. وہاب سوری یہ کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو پڑھنا ہے آپ پڑھیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ فلسفے کی جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے پڑھیں، ورنہ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے ایک کانٹیکسٹ کے اندر. اگر وہ سمجھدار رائٹر ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے، اور اگر وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے یا وہ زیادہ سمجھدار ہے تو وہ اسے چھپا دیتا ہے اپنی ان پریجڈسز کو. اس کے لیے جو ہے وہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے ہنس جو گڈامر. تو گڈامر کی ٹروتھ اینڈ میتھڈ ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مڈرنٹی نے آ کر یہ ڈھکوسلا انسانوں کو دیا کہ کوئی نیوٹرل پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور نیوٹرل پرسپیکٹو کے چکر میں لوگوں نے اپنے پریجڈسز کو جو ہے اپنی انٹرپریٹیشن کے اندر یا تو کیموفلاج کر دیا یا ایکسکلوڈ کر دیا. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی انٹرپریٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیجیٹیمیٹ پریجڈسز ریفلیکٹ ہونے چاہیے اس کے ڈسکورس کے اندر. جیسے ہمارے پریجڈسز یہ ہیں کہ ہم اسلام کو حق سمجھتے ہیں، اور اسلام کے علاوہ ہم کسی چیز کو حق نہیں سمجھتے. صحیح ہے، یہ ہمارا پریجڈس ہے، لیکن ہم اس کا برملا اظہار کرتے ہیں اور کھل کے اظہار کرتے ہیں. لہٰذا جس کو بھی یہ برا لگتا ہے ٹھیک ہے، وہ آئے اٹیک کرے کرٹیکلی ہم پر، جو اعتراض کرنا چاہے کرے، ہماری چیزیں پڑھنے سے انکار کر دے، بالکل صحیح ہے. لیکن ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دیں، نہ دھوکہ کھائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو آپ پڑھیں، جو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن آپ انٹلیکچولی اویئر ہوں کہ اس کے پیچھے کون سی ایڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو میرا جو آگے میں نے بکواس کی ہے، وہ بکواس کو اس سے ہمیشہ منسلک کر کے آپ جو ہے میری بات کسی تک پہنچائیے گا. یہ ورنہ یہ نہیں کہ کوئی بھائی یہ سمجھے گا یہ تو دیکھو بیچارے ترقی پسند ادیب اتنے ہیں اور خود بھی بہت سارے ان کے شعر پڑھتا ہے، تو یہ اتنا کیوں ہمیں یہ کہہ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ساقی کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ کوشچن کر سکتے جی. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ سر فلسفے کو تو اسلام نے لیا، عیسائیت نے تو اس کو رد کر دیا نا. اسلام نے فلسفے کو لیا، یہ خالی فلسفہ یہ نہیں ہے جو کارل مارکس نے بتایا ہے، کافی اس کے بعد بھی ہے. مسلمانوں میں بھی کئی فلسفی ہیں، اور سب کانٹیننٹ کی بات ہوئی. پچھلی سیشن میں بھی کسی نے کہا کہ وہ جاپان کے واش روم اور ہماری مسجدوں کے وہ، تو بھئی یہ تاریخ فرشتہ کتاب پڑھ لیں. ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ تو جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ بدلے نہیں ہیں اتنے، ان میں ارتقا آیا ہے، کم آیا ہے، اتنا نہیں آیا. آپ نے کہا سہارا نہیں دیتے. باقی جو ہے وہ سچ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ بتایا جائے بھی سچ نہیں رہتا، اسے کم کر دو تو وہ سچ نہیں رہتا. باقی تو نیریٹو وار ہے، نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، نہ صحیح نہ غلط، جس کا نیریٹو چل جائے، جس کی بس وہی ہے. جی. تو اس میں کوئی کوشچن تو نہیں ہے نا، آپ نے تو کامنٹ دیا ہے. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، پہلے ستار سے بات کر لیتے ہیں. ستار کو کوشچن تھا تمہارا؟ مجھے لگ رہا ہے کامنٹ تھا.
ठीक है? सर अब क्वेश्चन नहीं, नहीं कमेंट समझ ले या क्वेश्चन समझ ले? नहीं नहीं, मतलब अगर इसमें कोई मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ कमेंट है ना नहीं नहीं, ये। आप सर बताएंगे तो आप, हम आपको क्या बताएंगे? तो बोला सर नहीं ये नहीं नहीं। जमहूरी निजाम तो ऐसा है ना इस्लाम में, इसमें तोला जाता है, और आपका और मेरा वोट एक बराबर है। आप जो है वो नहीं, फलसफे के पीएचडी हैं, हमें फलसफे के शायद अलीफ बे भी नहीं पता। तो आपका मेरा वोट एक होगा, तो ऐसे आपने बोला ना कि ऐसे लोग आते हैं जब हम वोटिंग सिस्टम से, तो ये तो फर्क तो रहेगा ना सर? नहीं नहीं, मैं देखो भाई, मैं यहाँ पर कोई अपनी बाबूगिरी करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। मैं तो ये एक चीज पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हें मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई क्वेश्चन करना है, जाहिर है कि जो कमेंट, मुझे ऐसा लगा ये कमेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सही है, ये बिल्कुल ठीक है, कमेंट है। क्वेश्चन अगर है तो मैं समझ नहीं पाया कि इसमें क्वेश्चन तो नहीं था, मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन नहीं है। अगर है तो तुम फिर से बोल सकते हो, नहीं तो फिर हम लुकमान के पास चले आते हैं। लुकमान कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? ठीक है, चलो लुकमान, अब आप बात करो। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, आपने भी तफसीर के हवाले से बात की। मैं तफसीर का स्टूडेंट हूँ, और मैंने मैं ये किसकी जान बात की? आपने तफसीर की तरफ इशारा किया ना, डायलेक्टिकल अप्रोच के अंदर, कि हाँ, किस तरीके से मुफस्सिर इंटरप्रिटेशन, हो। हाँ जी जी, हाँ भाई इंटरप्रिटेशन। वो, हाँ जी जी जी। जी, तो मैं उसको ज़रा आपसे मज़ीद क्लैरिटी लेना चाह रहा था कि जो एब्सोल्यूट रेवलेशन है या एब्सोल्यूट ट्रूथ है जिसको हम समझते हैं, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी टू दैट एज वेल। तो क्या वो डायलेक्टिकल अप्रोच के ज़रिए अगर हम उसको एसेस करें, तो क्या वो इम्प्लाई करता है कि हर दौर के अंदर हमें एक नई तफसीर करनी पड़ेगी कुरान मजीद की, या स्पेशली व्हेन वी नो दैट देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन एज वेल, ह्यूमन थॉट इन्वॉल्व है, इवन दो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी हम बात कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि वो इंसानियत जो कि उसके अंदर मौजूद है, तो एक रिलेटिविटी आ जाती है। तो क्या द आइडिया ऑफ, जिस तरीके से एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो क्या द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है किसी, यानी इस अप्रोच के तहत, या नहीं कर सकता? देखो ये मैं कुरान का आलिम तो नहीं हूँ, मैं तो एक जनरल बात में बताता हूँ कि हर्मेन्यूटिक्स के तुम स्टूडेंट हो, तो हर्मेन्यूटिक्स के चूंकि तुम स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि कई तरह के हर्मेन्यूटेशंस होते हैं, ठीक है? तो जैसे क्रिटिकल हर्मेन्यूटेशंस हो सकते हैं, रोमांटिक हर्मेन्यूटेशंस हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल हर्मेन्यूटेशंस हो सकते हैं। तो हर्मेन्यूटेशंस की एक शाख जैसे रोमांटिक हर्मेन्यूटेशंस है, वो ये कहते हैं कि किसी चीज़ की, किसी तफसीर की मारूजियत को जांचने के लिए आपको देखना होता है कि वो जो टेक्स्ट है उसके कितने करीब है, टेक्स्ट के कितने करीब है, और टेक्स्ट जिस दौर में, जिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में, जिस लाइफ वर्ल्ड में कहा और सुना और समझा गया, उसके कितने करीब है ये इंटरप्रिटेशन। लिहाजा रोमांटिक हर्मेन्यूटेशन जैसे श्लेयरमाखर, डिल्थी, बेटी, ये जो है, ये समझते हैं कि हर्मेन्यूटिक्स में एक हायरार्की होगी, यानी कि एक इंटरप्रिटेशन दूसरी इंटरप्रिटेशन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगी। तो कौन सी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा बेहतर होगी? वो इंटरप्रिटेशन ज़्यादा बेहतर होगी जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के करीब तरीन जो जिंदगी है उसको मुमकिन बनाने में मदद कर सके या अंडरस्टैंड करने में मदद कर सके। तो रोमांटिक हर्मेन्यूटेशन में हायरार्की होगी, और हायरार्की ऑफ इंटरप्रिटेशन में वो इंटरप्रिटेशन बेहतर समझी जाएगी जो एब्सोल्यूट टेक्स्ट के ज़्यादा करीब हो। और एब्सोल्यूट टेक्स्ट के ज़्यादा करीब होने के लिए डिल्थी की अलग शराइत हैं, और उसकी अलग शराइत हैं, क्या बोलते हैं, श्लेयरमाखर की और बेटी की अलग है। सही है? और यानी कि हमारे हमारे जो वो थे, क्या भाई बेचारे, फजलुर रहमान, वो ये वाले फजलुर रहमान नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, एक फजलुर रहमान थे जो कि अय्यूब के ज़माने में उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था। उन्होंने भी एक इंटरप्रिटेशन की थियरी ली थी, और वो कहते थे कि पार्ट से होल को समझना है और होल से पार्ट को समझना है कि तो
ٹوین جو ہے وہ انٹرپریٹیو ڈائنامکس تھی ان کی. اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو حضرت نے ریفر نہیں کیا، لیکن یہ ان سے پہلے شلیر ماخر بتا چکا تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا ہو سکتا ہے نہیں پڑھا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال شلیر ماخر کا یہ تصور تھا. تو دونوں صورتوں میں اس میں آبجیکٹیوٹی آف انٹرپریٹیشن ہوگی. دوسرا آدمی جس کا بھی میں نے یہاں پہ ذکر کیا اپنا گیڈامر کا، یہ فلوسافیکل ہرمینیوٹیشن ہے. اور فلوسافیکل ہرمینیوٹیشنس میں جیسے گیڈامر ہے اور یہ ہائیڈیگر ہے، ان لوگوں کے خیال میں ہم ہرمینیوٹیکل سرکل سے کبھی باہر نہیں نکلتے، ہرمینیوٹیکل سرکل سے کبھی باہر نہیں نکلتے، اور ہر انٹرپریٹیشن محض ایک انٹرپریٹیشن ہی ہوتی ہے. اور اس انٹرپریٹیشن کو جب آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک ٹیکسٹ نہیں ہوتا. تو ایکچولی کوئی ٹیکسٹ سبسٹینٹیولی موجود نہیں رہتا. ایوری ٹیکسٹ واز پریزیوم ٹو بی این انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ. اس کو پھر اور زیادہ سوسیولوجیکل کانٹیکسٹ کے اندر گڈنز نے اور موزیلس نے استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، جیسے کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں، تو وہ ففتھ آرڈر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے ریئلٹی کی. ففتھ آرڈر انٹرپریٹیشن آف ریئلٹی کیوں ہوتی ہے؟ کہ جس آدمی نے ریئلٹی کو جیسا سمجھا، اس نے اس کو ویسا نہیں لکھا جیسا کہ اس نے سمجھا. صحیح ہے؟ تو وہ فرسٹ آرڈر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یعنی کہ جو آپ لکھتے ہیں وہ ٹیکسٹ نہیں ہوتا، وہ انٹرپریٹیشن آف واٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اور جب جس طرح وہ لکھتا ہے وہ اس طرح سے پڑھا نہیں جاتا. جس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس طرح سے سمجھا نہیں جاتا. جس طرح سے سمجھا جاتا ہے اس طرح سے دوبارہ سے پیش نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ ففتھ آرڈر انٹرپریٹیشن ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیور ہرمینیوٹکس یا فلسفی کے جو لوگ ہیں ان میں ہائیڈیگر اور گیڈامر، تو یہ دونوں تو فلسفی ہیں. اور اگر سوسیولوجی میں بھی شامل کر لیا جائے تو مینہائم. تو یہ تینوں بھائی جو ہیں ان کے پاس کوئی بھی انٹرپریٹیشن الٹیمیٹ یا فائنل انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر کتنی بہتر ہے. اس کے لیے گیڈامر کا یہ خیال ہے کہ اپنے پریجوڈسز کو چھپائے نہیں بلکہ ان کو ریویل کر دیں، ایکسپریس کر دیں. یہ دوسرا ہو گیا. تو اب آ جاؤ سینڈ کولر اور لورینزر. یہ مٹیریلسٹک ہرمینیوٹیشنز ہیں. اور مٹیریلسٹک ہرمینیوٹیشنز یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی ٹیکسٹ آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکسٹ انٹرپریٹیشن ڈیپینڈ کرے گی اس دور کی مٹیریل کنڈیشن سے. تو مٹیریل کنڈیشن سے چونکہ وہ ڈیپینڈ کرے گی، لہٰذا مٹیریل کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر آپ اس ٹیکسٹ کو جسے آپ ایبسولوٹ سمجھتے ہیں یا جس کو آپ انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہوگی وہ اس وقت تک ورکبل رہے گی یا ٹرو رہے گی جب تک کہ آپ ان مٹیریل کنڈیشن میں ہو. جب مٹیریل کنڈیشنز چینج ہو جائیں گی تو آپ اس انٹرپریٹیشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور ایک نئی انٹرپریٹیشن کریں ایز پر یہ سینڈ کولر اور لورینزر وغیرہ کا خیال ہے. تو اگر فرض کیا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا، میں قرآن و سنہ کی تفسیر کے لیے میں تو نہیں اس قابل کہ میں بتا سکوں کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے. ہم تو جو طے شدہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں اسی کے پیچھے ہم چلتے ہیں. اور جس طرح ڈپٹی نذیر احمد نے مرتے ہوئے کہا کہ میں جو ہوں پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا ان کا، ہاں لکھنؤ کی بڑی بوڑھیوں کے دین کے اوپر مر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی بوڑھی جو بہت زیادہ پڑھتی نہیں ہے، لکھتی نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے اوپر اس کا ایمان غیر متزلزل ہوتا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ پڑھا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایمان کی سطح کے اوپر بڑی زبردست اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، انشیکبل فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. تو ڈپٹی نذیر احمد کے نزدیک جو ہے وہ ان کے ایمان کے اوپر مر رہے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح کے ہیں بھائی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم بہت زیادہ زندگی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو
اپنے اعتقادات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ دنیا کے اندر جو نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں ان کو چیلنج کرنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو ریوزٹ کرنا، اور کسی نہ کسی لیول پر ان کی کانٹرڈکشن اس وقت واضح کرنا جب آپ کو لگے کہ یہ اسٹیبلشڈ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت ہی کام آتا ہے۔ آخری بات کہ ہابرماس کیا کہتا ہے، ہابرماس کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن تو آپ کر لو گے، لیکن جس میٹرکس میں یا جس پبلک اسفیئر میں یا جس ڈسکورس کے اندر آپ انٹرپریٹ کر رہے ہو وہ کلرڈ ہے اصل میں۔ تو ڈسکورس جو ہے وہ discourse does not provide you the meaning. Discourse actually determines the condition of meanings. It's not provide you the meaning, it determines the condition of the meaning. تو وہی کہتا ہے کہ جو اس وقت سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر آئیڈیل کنڈیشنز آف اسپیچ ریئلائز نہیں ہو رہی، بلکہ وہ کلرڈ ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ریلیٹیوٹی کے نام پر یا انٹرپریٹیشن کے نام پر یا انٹیلیجبلٹی کے نام پر یا کلیئرٹی آف دا میننگ کے نام پر کوئی انٹرپریٹیو ایکٹیویٹی کی، تو وہ کسی نہ کسی لیول پر انہی آبجیکٹیوز کو ریئلائز کرے گی یا سرو کرے گی انہی انٹرسٹ کو جو سرمایہ دارانہ نظام کے جو سرخیل ہیں آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہیبرماس یہ کہتا ہے کہ آپ کو صرف انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ کریٹیکل انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ مذہب کے لیے نہیں کہہ رہا، سب کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریٹیکل انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے چونکہ آپ کو ایک خاص قسم کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا آپ کو اس کا اصول وہ یہ بتاتا ہے کہ جو بیسک اسمپشنز ہیں سوسائٹی کی ان کو آپ نے کویشچن کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہابرماسین ہیں بیچارے، وہ ان کے نشانے کے اوپر صرف مذہبی لوگ ہیں یا زیادہ سے زیادہ وہ بیچارے بابے وغیرہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ انسگنیفیکنٹ لوگ ہیں، اور اصل میں جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو فنڈامنٹل اسمپشن ہے ان کو تو کوئی بھی کویشچن نہیں کر رہا، ان کی انڈرسٹینڈ ان کو کویشچن کر کر ہی آپ انٹرپریٹ کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ڈفرینس پیدا کر سکیں۔ اور اب میرا پرسنل ویو یہی ہے کہ قرآن کی وہ انٹرپریٹیشن جو کہ پہلی صدی کے اندر ہوئی وہ بہترین انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب تھا اس دور کے۔ لہٰذا مجھے اگر اپنی زندگی کے لیے دین کو پریکٹس کرنے کے لیے ضرورت پڑی تو میں کوشش کروں گا کہ میں انہی انٹرپریٹیشن کو پریفر کروں جو پہلی صدی کے لوگوں نے کی۔ اب یہ کہ وہ ان کی بنیاد پر آج تو کی جو دنیا ہے یا پبلک اسفیئر بالکل ہی اس کو کورسپونڈ نہیں کر رہا، تو پھر اب کیسے ہوگا؟ تو میں اس پبلک اسفیئر کو کویشچن کروں گا، نہ کہ ان انٹرپریٹیشنس کو۔ ٹھیک ہے بھائی؟